الحمد لله الأعلى والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب العلم الأرقى والقلب الأتقى وعلى آله وأصحابه الذين شيدوا منار الهدى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج یہ جمعۃ المبارک کے خطاب کا عنوان حسب سابق نماز کی اہمیت اور نماز کا فیضان ہے. اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز قائم رکھ. اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کے اس مقام پر دو چیزوں کو بیان کیا. نمبر 1 اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز قائم رکھنا، پابندی سے سنت کے مطابق نماز پڑھنا. اور نمبر 2 نماز کے قائم رکھنے اور نماز کے پڑھنے کا مقصد اور اس کا پرپس بیان کیا. وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد. نماز کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی یاد ہونا چاہیے کہ نماز فقط اس کے لیے ہو، اس کی رضا کے لیے ہو، اس لیے کہ وہ خوش ہو جائے، اس لیے کہ نمازی اس کے قریب ہو جائے. اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو ایک طویل ترین حدیث کو اپنے خطاب کا عنوان بنایا تھا، اور حدیث مکمل نہ ہونے کی وجہ سے جو حدیث کے باقی الفاظ و کلمات ہیں یا نماز کے فضائل ہیں، نماز کا ثواب ہے، وہ انشاءاللہ آج کے خطاب میں بیان ہوگا. پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے بتایا تھا کہ نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور نمازی ملائک کی محبت اور عقیدت کا مرکز و محور بنتا ہے، اور نماز سے معرفت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور معرفت کے انوار حاصل ہوتے ہیں. اور نماز ایمان
کی روح ہے اور ایمان کی اصل ہے، اور نماز سے نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نہ فقط دعا بلکہ نمازی کی ہر عبادت، خواہ وہ کسی بھی شکل یا کسی بھی صورت میں ہو، وہ قبول ہوتی ہے۔ نماز سے رزق میں، روزی میں برکت ہوتی ہے، اور نماز سے بدن کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور مختلف بیماریوں کا علاج نماز میں ہے۔ اور اس طرح جب ملک الموت روح قبض کرنے آتا ہے تو نماز آ کر اس نمازی کو بخشواتی ہے، اسے موت کی تکالیف اور سختیوں سے بچاتی ہے۔ اس طرح بتایا تھا کہ نماز قبر کا چراغ ہے، نماز سے اندھیری قبر روشن ہوتی ہے، اور بتایا تھا کہ نماز قبر میں منکر و نکیر کے سوال کے جواب بتاتی ہے، کہ نمازی قبر میں دو فرشتے آنے والے ہیں، ان کے سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے۔ پھر نماز قیامت تک قبر میں انسان کا ہم نشیں بن کر اس سے انس و چاہت کی، پیار و محبت کی باتیں کرتی ہے، اور صبح قیامت تک نمازی کا دل بہلاتی ہے، تاکہ نمازی قبر میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے۔ اس پہ پچھلے جمعۃ المبارک کو پورے تفصیل سے ہم نے خطاب کیا تھا۔ یہ وہ انعامات ہیں جو دنیا میں ہوئے، پھر دنیا کے بعد عالم برزخ قبر میں ہوئے، اور میں نے بتایا تھا کہ نماز کے انعامات اور نمازی کا اجر و ثواب وہ فقط نہ اس دنیا تک محدود ہے اور نہ عالم برزخ تک محدود ہے، بلکہ نماز کا انعام، نماز کا ثواب، نماز کا فیضان اور نماز کی برکات کل انشاءاللہ تعالی بروز حشر قیامت کے دن بھی نمازی دیکھے گا۔ اس دن نمازی خوش ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے اسے اس دنیا میں نماز پڑھنے کی توفیق دی، اور بے نمازی پریشان ہو جائے گا، اس دن غمگین ہو جائے گا کہ اسے اس دنیا میں نماز کی توفیق نہ ملی۔ الحمدللہ جتنے بھی علماء اور اولیاء حق ہوئے وہ سب نماز کے پابند رہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ، فرض نماز فرض ہے، ان کی تہجد بھی قضا نہ ہوتی، تہجد کا بھی ناغہ نہ ہوتا، اور ہمیشہ انہوں نے آپ کو نماز کی اقامت کا اور نماز کی پابندی کا درس دیا ہے۔ تو آج ہم ان انعامات کو اور فیضان کو بیان کر رہے ہیں جو قیامت کے دن ایک نمازی، نماز کے پابند شخص کو میسر آئیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا كَانَتِ الْقِيَامَةُ صَارَتِ الصَّلَاةُ ظِلًّا فَوْقَهُ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو نماز نمازی کے سر پر سایہ با بن کر سایہ کرے گی،
آپ سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سوا اللہ کے سائے کے اور سوا اولیاء کے سائے کے کوئی بھی سایہ نہ ہوگا. سورج سوا نیزے پہ ہوگا، آپ کے جسم اور بدن کے بالکل قریب ہوگا، اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. ہر شخص کے لیے دھوپ کی تمازت، سورج کی تمازت اور تپش ناقابل برداشت ہوگی. اس دن نماز سایہ باں بن کر نمازی پہ سایہ کرے گی، اسے حشر کے دھوپ سے بچائے گی، اسے حشر کی تمازت، حرارت اور گرمی سے بچائے گی. جیسے دھوپ ہوتی ہے، آپ کے مرشد یا آپ کے والد گرامی قدر کہیں دھوپ میں جا رہے ہوں تو آپ اس پہ چادر کا ایک سایہ باں بنا دیتے ہیں تاکہ ان کو دھوپ نہ لگے، یہ دھوپ سے محفوظ ہو جائیں. تو اسی طرح قیامت کے دن نماز چادر بن کر اور سایہ باں بن کر نمازی کو قیامت کے دھوپ سے بچائے گی اور قیامت کی گرمی سے بچائے گی. اور فرمایا وَتَاجًا عَلَى رَأْسِهِ، قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج بنے گی، ڈیوائن کراؤن، خداوندی تاج. ایک تو بادشاہوں کے تاج ہوتے ہیں دنیا میں، بڑے حسین، بڑے خوبصورت، بیوٹیفل اور بڑے جمیل ہوتے ہیں، اور ایک تاج وہ ہے جو نمازی کو قیامت کے دن پہنایا جائے گا. اس خوبصورت اور حسین تاج کو دیکھ کر لوگ دور سے پہچان لیں گے کہ یہ نمازی تھا. نمازی خوش ہو جا کہ تجھے بہت جلد عزت کا اور اکرام کا، نور کا تاج پہنایا جانے والا ہے. اور فرمایا وَلِبَاسًا عَلَى بَدَنِهِ، آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا تو ننگا ہوگا، اس کے جسم پر لباس نہ ہوگا، اس کے بدن پہ کپڑے نہ ہوں گے، کوئی چادر نہ ہوگی جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ سکے، چھپا سکے. یہی نماز قیامت کے دن لباس بن جائے گی اور لباس بن کر نمازی کے بدن کو ڈھانپے گی، چھپائے گی. اور فرمایا وَنُورًا يَسْعَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ، فرمایا کہ نماز نور بنے گی اور نور بن کر نمازی کی آگے آگے چلے گی. قیامت کے دن دو طرح کے لوگ ہوں گے. بعض وہ ہوں گے جو نور کے لیے، روشنی کے لیے ترس رہے ہوں گے، وہ اندھیرے میں ہوں گے، تاریکی میں ہوں گے. اور بعض وہ ہوں گے جن کے سامنے نور ہوگا، روشنی ہوگی. یہ نور کیا ہے؟ یہ کس کا نور ہے؟ یہ نماز کا نور ہے، یہ تاجدار کائنات کا نور ہے. اس نور کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ نمازی بھی ہیں، مصطفی بھی ہیں. تاجدار کائنات کے عاشق و غلام ہے، نمازی ہے. دیکھیں یہ ان کے آگے نور جا رہا ہے، ان کے آگے چراغ ہے، روشنی ہے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے وَسِتْرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ، قیامت کے دن دوزخ ہے، دوزخ میں آگ کا عذاب ہے، اور بھی طرح طرح کے عذاب ہیں، لیکن سب سے زیادہ ناقابل برداشت عذاب وہ آگ کا عذاب ہے. فرمایا قیامت کے دن یہ نماز آڑ ہو جائے گی، حجاب ہو جائے گی، نماز پردہ بن جائے گی دوزخ اور نمازی کے درمیان.
اور نماز کہے گی نمازی میں آج تجھے دوزخ جانے نہ دوں گی، آج تجھے دوزخ میں جلنے نہ دوں گی، آج دوزخ میں جلنے سے بچاؤں گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قیامت کے دن اگر ماں باپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو دوزخ میں ڈالیں تو بولیے کبھی ڈالیں گے یا بچائیں گے؟ یہی حال نماز کا ہوگا، کیونکہ نماز کی اب محبت ہو گئی نمازی سے، اور نماز کی محبت ماں باپ کی محبت سے کئی گنا زیادہ ہے، کہ ماں باپ کی محبت فقط دنیا میں ہے، آخرت میں وہ بھول جائیں گے۔ قیامت کے دن اگر ماں باپ کو اختیار دیا جائے کہ یا تو دوزخ چلا جا یا اپنی اولاد کو بھیج دے گا، خود جنت چلے جائیں گے۔ یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ دنیا تک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ سترم بینہ و بین النار، یہ نمازی اور دوزخ کی آگ، دوزخ کے عذاب کے درمیان ایک حجاب بن کر نمازی کو دوزخ سے بچائے گی۔ وحجتاً للمؤمنین بین یدی الرب، نماز اللہ کے سامنے مومن کے ایمان کی دلیل بنے گی، مومن کی ایمان کی حجت بنے گی، برہان بنے گی۔ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے، کیا علامت و سائن ہے کہ وہ مومن ہے؟ تو اس وقت نماز سائن بن کر، ایمان کی علامت بن کر اور ایمان کا پروف بن کر سامنے آئے گی۔ گویا زبان حال سے سوال ہوگا، مومن تیرے ایمان کی حجت کیا ہے، پروف کیا ہے، ثبوت کیا ہے، تیرے ایمان کا سائن اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ نماز جواب دے گی، مولا میں سب سے بڑی علامت ہوں۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے وَثِقْلًا فِي الْمَوَازِينِ، جب حساب و کتاب ہوگا میزان میں، ترازو میں، وہاں نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، صالح بھی ہوں گے اور فاسق و فاجر بھی ہوں گے۔ نام اعمال کا وزن ہوگا، نام اعمال کو تولا جائے گا، کس کو دوزخ بھیجا جائے اور کس کو جنت بھیجا جائے، اس کا فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ اب جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوئے، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، سمجھو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ میزان کے پاس کھڑا ہر شخص یہ دعا مانگ رہا ہوگا، مولا میرے نام اعمال کو بھاری کر دے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے، نیکیوں کو زیادہ کر دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نماز آ کر اس نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنائے گی، نماز آ کر اس کے نیکیوں کے وزن کو بڑھائے گی، اور نیکیوں کا وزن بڑھا کر، نیکیوں کا وزن زیادہ کر کے وہ نماز مومن کو جنت لے جائے گی۔ پھر اس طرح حضور نے فرمایا وَجَوَازًا عَلَى الصِّرَاطِ، پل صراط پہ سے گزرنا ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور جب آپ پل صراط پہ سے گزریں گے تو وہاں دوزخ بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس پہ سے گزر کے پھر آپ کو جنت میں جانا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط کو پار نہ کر سکیں گے اور دوزخ میں گر جائیں گے، دوزخ میں گر جائیں گے۔ اب اس وقت ضرورت ہے کسی ایسے شخص کی جو پل صراط پار کرا دے، جنت لے جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت نماز آئے گی
اور نمازی کو پکڑ کے پل صراط سے گزار کر جنت لے جائے گی۔ پل صراط پہ آپ کا جو کام ہے وہ نہیں آئے گا، کام نہیں آئے گا۔ آپ کام کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور ہوا کیا، کام بھی کام نہ آیا۔ کتنی نمازیں آپ قضا کر دیتے ہیں کہ کام ہے، نمازوں کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ رات بھر ٹی وی دیکھتے ہیں، خدا جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے۔ فجر کے 10 منٹ آپ کے پاس نماز کے نہیں ہوتے، 10 منٹ نماز کے نہیں ہوتے، اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو آپ خواب خرگوش، محو آرام و استراحت ہو کر بے خبر سو رہے ہوتے ہیں، خدا جانے کس دنیا میں ہوتے ہیں۔ آپ بھول گئے کہ بہت جلد ہمیں مرنا ہے، بہت جلد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، بہت جلد اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، آپ بھول گئے۔ نماز قضا کرنے والوں، کام کی وجہ سے نماز چھوڑنے والوں، غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑنے والوں، ہوش میں آؤ، بیدار ہو جاؤ۔ اگر خدا نخواستہ اس حال میں مر گئے کہ نماز نہ پڑھی ہو، اس کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اچھا میرے پاس بے نمازی بن کے آئے، ناپاک ہو کے آئے۔ اب جب پل صراط پہ سے نمازی گزر گیا، نماز نے ساتھ نہیں چھوڑا، نماز اب بھی ساتھ جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا وَمِفْتَاحًا لِلْجَنَّةِ، پھر جنت کو تالا لگا ہوگا، جنت کی چابی لاکھلے کیا ہے؟ نماز ہے۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔ اب کنجی کب ہوگی؟ جب آپ نماز پڑھیں گے۔ تو بے نمازی اگر جنت کے پاس گیا بھی تو چابی تو نہیں ہوگی اس کے پاس، کیسے کھولے گا؟ جب جنت نہ کھول سکے تو جائے گا کیسے؟ اور وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنی چابی دے دیں میں بھی کھول لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی اپنی چابی ہوگی، ہر ایک کی اپنی جنت ہوگی، ہر ایک کا اپنا مقام جنت میں ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب آپ کو قیامت کے دن چابی کی ضرورت ہوئی جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے، تو نماز جنت کی چابی بن گئی۔ اچھا اب یہ اتنے فضائل کیوں ہیں نماز کے؟ تو حضور علیہ السلام نے خود جواب دیا، فرمایا لأن الصلاة تسبیح وتحمید وتقدیس وتعظیم وقراءۃ ودعاء، اس لیے کہ نماز اللہ کی تسبیح بھی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، تسبیح ہے نماز میں۔ نماز اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہر نماز میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس میں اللہ کی تحمید ہے، حمد و ثنا ہے۔ نماز میں اللہ کی پاکی بھی ہے، سبحانک اللہم، اللہ کی تقدیس ہے، پاکی ہے۔ اس طرح نماز میں تعظیم بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے۔ کیا نماز میں میں اس نقطے پہ آ رہا ہوں ابھی۔ نماز میں قرات بھی ہے، قرات سورہ فاتحہ ہے، قرات قرآن ہے۔ نماز میں دعا بھی ہے، جب نماز ختم ہوتی ہے تو نمازی دعا مانگتا ہے۔ اب ایک خاص بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں تعظیم ہے، رسپیکٹ ہے، یہ حدیث ہے۔ اللہ کا ادب بھی نماز میں ہے، اور اللہ کے محبوب رسول کا ادب بھی نماز میں ہے۔ وقت ہوتا تو میں پورے ڈیٹیل سے بتاتا، صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نماز میں ہوں، کیا آپ نماز میں ہوں اور وقت کا کامل ولی بھی آ جائے، غوث پاک بھی آ جائیں، اور آپ ان کو سلام کریں، بولیے نماز ٹوٹے گی یا باقی رہے گی؟ بولیے نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ سلام کریں نماز میں یا سلام کا جواب دیں، نماز فاسد ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اور جب تک حضور کو سلام نہ کرے نماز ہوتی نہیں ہے۔ صلی اللہ، نماز ہوتی نہیں ہے۔ اوروں کو سلام کریں تو نماز نہیں ہوتی، مصطفیٰ کو سلام نہ کریں تو نماز نہیں ہوتی۔ تو اوروں جیسے تو نہ ہوئے نا، کیا اوروں جیسے تو ہم جیسے ہوتے
تو ان کو بھی سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی. ہم جیسے بشر ہوتے، ہم جیسے انسان ہوتے تو ان کو بھی سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی. نماز نہ ٹوٹی مطلب یہ ہے کہ انسان ہیں مگر ہم جیسے نہیں، بشر ضرور ہیں مگر ہم جیسے نہیں. تو مصطفیٰ کی تعظیم نماز میں ہے. آخر میں حضور نے فرمایا کہ ان افضل الاعمال کلها الصلاۃ لوقتها، تمام اعمال میں سب سے افضل نماز ہے وقت پہ پڑھنا. یہ بات بات حدیث میں آ رہا ہے لوقتها، وقت پہ نماز پڑھنا. لوگوں نمازوں کے پابند ہو جاؤ، نمازوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ. وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة.